بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ درود پاک برائے ضرورت پڑھنا اور درود پاک برائے درود پڑھنا، ان دونوں میں اصل فرق کیا ہے؟ آج ہم ایک بڑا خوبصورت، بڑا پیارا موضوع اور کمپیریٹیولی چیزوں کو دیکھیں گے کہ جو لوگ درود پاک برائے ضرورت پڑھتے ہیں ان کو کتنا ثواب ملتا ہے، اور جو لوگ درود برائے درود یعنی درود برائے محبت پڑھنے والے لوگ ہیں نا، ان کو پھر کیا مقام حاصل ہوتا ہے۔ ایک بڑا خوبصورت سا، ایک سادہ سا فرق سمجھیں گے دونوں میں، درود برائے درود اور درود برائے ضرورت۔ پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ درود برائے ضرورت پڑھنا کیا ہوتا ہے۔ جب انسان درود پاک کسی حاجت، پریشانی یا ضرورت کے وقت پڑھتا ہے نا، تو اس میں بندہ اپنے اللہ پاک سے امید اور دعا کے ساتھ رجوع کرتا ہے، درود پاک کو وسیلہ بناتا ہے، اپنے رب سے اسے اپنے حبیب کا ذکر اور اس ذکر کا واسطہ دے کر جب دعا مانگتا ہے تو پھر وہ درود برائے ضرورت بن جاتا ہے، یعنی درود برائے حاجت۔ جب انسان اپنی کسی حاجت کے لیے درود پاک پڑھنے کی کوشش کرتا ہے اور وسیلہ بناتا ہے اور اللہ پاک سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ پاک تو اپنے حبیب کے اس ذکر کے صدقے میری اس مشکل کو آسان کر دے، یا میری یہ حاجت روائی کر دے، میرا یہ مقصد پورا کر دے، تو اللہ پاک اپنے حبیب کے ذکر کے صدقے میں اس انسان کی مشکل کو ہر حال میں آسان کر دیتا ہے، کیونکہ درود پاک وہ واحد عبادت ہے جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہر حال میں قبول ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی۔ ناظرین محترم، ایک فطری اور بابرکت کیفیت جہاں انسان اپنی کمزوری کے ساتھ اپنے رب کی طرف پلٹتا ہے، اور پھر جب وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے نا، مشکل وقت میں، مصیبت کے وقت میں، آزمائش کے وقت میں، تو پھر وہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ بناتا ہے کہ یا اللہ پاک میں تیرے حبیب پر درود و سلام بھیج رہا ہوں، بدلے میں تو اپنی رحمت مجھ پر نازل فرما اور میری مشکل کو آسان کر دے، یا میری یہ ضرورت ہے، میری یہ حاجت ہے، اللہ پاک تو مجھے اس مقصد میں کامیاب کر۔ تو یہ ہے درود برائے ضرورت یا درود برائے حاجت پڑھنا۔ اب دوسری طرف آ جاتا ہے جی درود برائے درود، یعنی درود برائے محبت پڑھنا۔ جب انسان درود پاک کسی غرض یا حاجت کے لیے نہیں بلکہ صرف اور صرف درود پاک کی محبت، نور اور نسبت کے لیے پڑھتا ہے نا، تو پھر وہ درود برائے درود کہلاتا ہے۔ اب یہاں پر جو اہل محبت، اہل دل جو لوگ ہیں نا، وہ یقیناً درود برائے درود پڑھتے ہوں گے۔ میں بھی اکثر یہ بات آپ سے کرتی ہوں کہ درود ہمیشہ برائے محبت پڑھا کریں۔ جب آپ برائے محبت پڑھتے ہیں نا تو انسان کے دل میں دنیاوی کسی لالچ، غرض یا کوئی بھی ایسا مقصد نہیں ہوتا، تو جب وہ برائے محبت خالصتاً پڑھتا ہے نا تو اللہ پاک اس کی تمام حاجتیں خود بخود ہی پوری فرما دیتا ہے۔ لیکن چونکہ درود برائے ضرورت ایسی درود پاک اور ذکر کرنا ہے کہ جب انسان اس وقت کی مشکل میں ہوتا ہے اور بہت زیادہ اس کی ایک ڈائر نیڈ ہوتی ہے اپنی کسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے، تو پھر وہ درود پاک کو وسیلہ بنا کر اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے۔ تو درود برائے درود یعنی اپنے تعلق کو مضبوط کرنا، اپنی محبت کا اظہار کرنا، بغیر کسی لالچ، کسی مقصد کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نذرانے پیش کرنا درود سلام کے، اور یہاں نہ کوئی مانگ ہوتی ہے، نہ کوئی شرط، صرف ایک خالص تعلق ہوتا ہے جو دل کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جوڑ دیتا ہے۔ اس میں درود پاک خود مقصد بن جاتا ہے اور انسان کو اس میں سکون اور روحانی لذت محسوس ہوتی ہے۔ یہ ہے درود پاک کو صرف خالصتاً محبت اور عشق میں پڑھنا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد میں پڑھنا۔ اب یہاں پر اگر ہم اس ساری ڈسکشن کا لب لباب بیان کرنا چاہیں، یا یوں سمجھ لیں کہ خلاصہ بیان کرنا چاہیں، اور اس کا اصل فرق کیا ہے درود برائے ضرورت اور درود برائے درود پڑھنا، تو اگر فرق کو سادہ انداز میں سمجھا جائے، سمپل وے میں سمجھا جائے، تو ایک طرف درود پاک وسیلہ ہے اور دوسری طرف درود پاک محبت ہے۔ اب وسیلے کے لیے بھی پڑھا جا سکتا ہے، اپنی حاجات کو پورا کرنے کے لیے بھی،
اور محبت کے لیے بھی پڑھا جا سکتا ہے. جو لوگ محبت کے ساتھ پڑھتے ہیں پھر وہ بھی اپنا مقام پا جاتے ہیں، اور جو لوگ وسیلے کے طور پر پڑھتے ہیں پھر اللہ پاک ان کی حاجتوں کو قبول بھی کرتا ہے اور ان کی حاجتوں کو پورا بھی کرتا ہے. اور دونوں ہی بابرکت ہیں، دونوں ثواب کے زمرے میں آتے ہیں، مگر ایک میں طلب غالب ہوتی ہے اور دوسرے میں آپ کا عشق اور محبت غالب ہوتی ہے. یہ سادہ سا فرق ہے. درود برائے درود، درود برائے ضرورت پڑھنا. جو لوگ محبت میں پڑھتے ہیں، جو لوگ اپنے حیات مقصد کو پانے کے لیے، اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کے حبیب کا ذکر کا صدقہ دے کر، وسیلہ دے کر جو ہے وہ دعا مانگتے ہیں، تو اللہ پاک ان کی حاجتوں کو قبول فرماتا ہے. تو یہ ایک بڑا خوبصورت سا موضوع تھا جو آپ لوگوں کے سامنے رکھا درود پاک کے حوالے سے، خاص طور پر کہ کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اگر ان کو ڈیپلی سمجھ لیا جائے، اور جو لوگ خاص طور پر درود پاک کی کثرت کرنے والے لوگ ہیں نا، ان کے ذہنوں میں یہ سوالات آتے رہتے ہیں کہ درود برائے درود پڑھنا کیا ہوتا ہے، یعنی جو لوگ صرف محبت کی غرض سے پڑھتے ہیں وہ کیا ہے، اور جو لوگ وسیلہ بنا کر پڑھنا چاہتے ہیں تو اس میں کیا فرق ہے. تو بابرکت ہیں دونوں ثواب کا ذریعہ ہیں. اللہ پاک جو ہے وہ اپنے بندے کی نیت کو دیکھتا ہے. آپ کی نیتوں کو جانچا جائے گا کہ آپ نیت میں، اگر دیکھیں اگر کوئی انسان اپنی حاجت کو پورا کرنا چاہتا ہے تو نیت تو اس کی پھر بھی جو وہ ذکر کر رہا ہے اس ذکر کو وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وسیلہ بنا کر دعا کر رہا ہے، تو نیت وہ بھی خالص ہے. اور نیت جو لوگ محبت کے ساتھ پڑھتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد میں پڑھتے ہیں، عشق میں پڑھتے ہیں، ان کی نیت بھی اللہ رب العزت کے سامنے واضح ہے کہ وہ اپنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے درود و سلام بھیجتے ہیں. تو دونوں کا مقصد بالکل آپ اپنا پورا کر سکتے ہیں. اگر درود برائے محبت پڑھ رہے ہیں، درود برائے ضرورت پڑھ رہے ہیں تو ضرور پڑھنا چاہیے. مقصد تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجنا ہے نا، بدلے میں آپ کو رحمتیں مل جائیں، آپ کو سلامتیاں مل جائیں، آپ کی حاجتیں پوری ہو جائیں، آپ کی جو ہے آپ کا تعلق، آپ کی نسبت اور آپ کی محبت گہری ہو جائے، اس محبت میں اضافہ ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر انسان کو اور چاہیے کیا. آپ درود برائے درود بھی پڑھیں، آپ درود برائے ضرورت بھی پڑھیں، دونوں آپ کے لیے ہیں. ایک عشق میں پڑھ رہا ہے، ایک اپنی طلب میں پڑھ رہا ہے، تو دونوں میں آپ کامیاب ہیں، اور اللہ پاک آپ کو اپنے حبیب کے ذکر کے صدقے میں کامیاب کرتا بھی ہے. لیکن نیتوں کا خالص ہونا بہت ضروری ہے. جس نے اپنی نیت کو خالص کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اور آخر میں ہے کہ انہی سے عشق کرو، ان کے راستے میں رہو، درود پڑھتے رہو اور رابطے میں رہو. ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم.